تو ہمیں جب بھی پریشان ہونا اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتیں برساتے ہیں، اس شخص پہ جو کہ اللہ کے نبی درود بھیجتا ہے، اور اسے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلیں دور کر دیتے ہیں، اس کو رزق دیتے ہیں اور اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم نے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں اور واقعی میں ہم سیریس ہیں تو پھر کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں۔ اور میں ذکر سے آخری بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے بھی ہو، دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، حضرت کہتے ہیں کہ اس کو فالو مت کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، تو دل بھی ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے مت بنیں جن کا صرف دل ذکر سے جو ہے غافل اور زبان ذکر کر رہی ہے۔ ادر بی فرام دوز پیپل جو کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ان کا دل بھی اس ذکر میں انوالوڈ ہے، وہ اس کی انٹینسٹی کو فیل کر رہا ہے، وہ اس کے مزے کو، اس کی لذت کو فیل کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک آتا ہے الَّذُّ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَهْلُ اللَّيْلِ فِي لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ۔ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ اور جو مزہ ہے وہ رات کو اٹھ کے گناہ کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ جو اہل اللیل ہے نا، اپنی راتوں کو اپنے خلوتوں میں جو اس چیز کا جو پلیجر فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا زبان کے جو ذکر قرآن تلاوت دل سے اٹیچ ہوتی ہے۔ الَّذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ فِي لَهْوِهِمْ، it is far better and far pleasurable than those who sin۔ تو جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مزہ آ جائے وہ پھر کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہوتا، اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَىٰ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِي۔ اگر یا اللہ میرا تیرے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے اور میں تیرے ساتھ میرا کنیکشن ہے اور تو مجھ سے راضی ہے، فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابُ تُرَابِي، تو جو چیز مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، وہ میرے لیے مٹی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال آئے نہ آئے، میرے تیرے ساتھ ریلیشن اچھا ہونا چاہیے بس۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ And how amazing is that کہ رب العالمین ہم جیسے حقیر انسان میں سے کسی ایک کو یاد کریں اس امیزنگ ذکر کی وجہ سے۔ اینڈ لاسٹ میں آپ کو ایک بک سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ یہ ہے اذکار نافعہ بائی مائی ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی۔ یہ بہت امیزنگ بک ہے، تو جو شخص خرید سکتا ہے اس کو خریدے۔ یہ انگلش میں ہے، اردو میں ہے، آئی تھنک اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن مے بی لیکن اس پہ رائٹنگ ہو رہی ہوگی کہ نہ آیا ہوتا، لیکن اٹس مطلب کوائٹ ایزی اردو جو کہ آرام سے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل اردو نہیں ہے۔ تو یس یو کین ریڈ دس بک، اور اس میں جتنے بھی اذکار ہیں امیزنگ۔ میں تو ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کر پایا، کیونکہ جو ذکر کرنے والا شخص ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اتنے امیزنگ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ لوگوں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیٹ می ٹیک اے فیو کوسچنز اینڈ دین وی ول اینڈ دا سیشن۔ کین یو ریپیٹ دا نیم آف دا بک؟ اذکار نافعہ، اذکار نافعہ، ٹھیک ہے۔ Brad Heather کریں we should crush evil deeds and start a better life۔ الحمدللہ if you made the decision، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ دل اور زبان کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ نمبر 1، understand what you are saying، realize what you are saying۔ جیسے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ میں اگر پڑھوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھے اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کو اس کا مطلب پتہ ہے تو پھر اس کا کنیکشن بڑھے گا۔ دوسری بات، ہی شوڈ بی فوکس مور ٹورڈز میں کیا بول رہا ہوں، اور جتنا ہی اس ذکر کے بارے میں اس کو احادیث پتہ ہوں گی، اس کے فضائل پتہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ۔ ابھی دیکھیں نا، جو شخص اس لیکچر کو سننے کے بعد درود بھیجے گا لیکن اس کو زیادہ مزہ آئے گا، جو شخص استغفار پڑھے گا اس کو زیادہ مزہ آئے گا، بیکاز یو گین نالج، دا مور یو گین نالج اتنا ہی زیادہ ہمارے پہ جو ریئلٹی ہے وہ واضح ہوتی جاتی ہے اور ہمیں اتنا مزہ آتا جاتا ہے۔ سو گین نالج ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بارے میں جانیں کہ میرا رب ہے کون، میرا رب کیسا ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہے، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کیونکہ ذکر جو ہے نا، ذکر پورا دین ہمارا ذکر ہے،
وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھیں گے اس لیے میرے ذکر کے لیے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. ذکر مینز وحی، قرآن و حدیث سب ذکر ہے. تاکہ میں نے کہا کہ جب بھی تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ڈو رائٹ اٹس فروٹس، ان میں کچھ کھا کے نکلا کرو. تو یا رسول اللہ وہ کون سی جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو نے کہا کہ ذکر کی محفلیں. اور ذکر کی محفلیں کون سی ہیں؟ جس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث پڑھائی جا رہی ہو، لوگ انڈیویجولی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ اجتماعی ذکر کرنا اور وہ اللہ اللہ والا ذکر اور ضربے لگانا یہ کسی بھی حدیث اور روایت ثابت نہیں ہے. اجتماعی ذکر اکٹھے مل کے کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدعت سے بچائے. اور لیکن ذکر کیا ہے؟ آپ مسجد گئے، آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی، سب لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے، اقامت کا انتظار کریں، ہر بندہ اپنی دعا مانگ رہا ہے، ہر بندہ ذکر کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. دس از ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دس از اٹ، جو کہ جنت کے باغیچے ہیں. جزاک اللہ خیر for all of your du'as. Please upload photo of all zikrs you share today. میں نے ایک ذکر شیئر کیا ہے. You can take the picture and the snapshot of this inshallah ta'ala. I'll try to post it as well. یہ الرضا پبلیکیشنز کا ہے اور میری ماشاءاللہ میری ساسو ماں نے مجھے گفٹ کیا تھا. اوکے، میرا شہزاد پلیز بتائیں، بچے میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں، کیا بتاؤں؟ آپ نے شبھی کوشچن کیا ہے جو کہ نکل گیا ہے. اچھا میں ٹی وی کے بارے میں نے کچھ پڑھا تھا، لیکن رمضان میں ابھی بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تو دیکھیے رمضان ایک ایسا موقع ہے جو بہت امیزنگ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. امیجن آپ کا ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ان بینک والوں نے کوئی قرآن اندازی کی ہے اور آپ کا نام نکلا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کی ہم نے جو ہے نا لکی ڈرا کی اور آپ کا نام نکلا ہے. اب آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ گفٹ کیا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ آپ ہمارے نیچے جو گوڈاؤن ہے، جو ہمارا ٹریجری ہے، وہاں پہ آپ یو ہیو گاٹ لائک 20 seconds. چلو 20 سیکنڈ کم ہے، لیٹ می گیو یو 2 minutes انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یو ہیو گاٹ 2 minutes. آپ اس میں سے جتنا پیسہ نکال سکتے ہیں نکال لیں. اور پوری دنیا کا ورلڈ میڈیا ہے اور کیمراز لگے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ویڈیوز بن رہی ہے اور وہ کہتے ہیں یور 2 minutes اسٹارٹ ناؤ. دس از دا ٹائم یو کین گیدر آل دا منی اور آپ جو ہے نا اپنی فیوچر بنا سکتے ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اس ٹائم پہ جو بندہ بیٹھ جائے اور فیس بک کھول لے اور انسٹاگرام دیکھنا شروع کر دے اور کسی دوست کو کال کر لے کہ ہاں لالے کیسے سوچا دیر سے بات کر لوں، وہ بیوقوف ہی ہوگا نا. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ دس از لوٹ سیل. رمضان از اے ٹائم وین دیر از لوٹ سیل. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے، جنتیں کھولے ہوئے، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعتاً جو اس رات میں محروم رہا بے شک وہ اصل محروم ہے. تو کوشش کریں کہ اس امیزنگ اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. میں نے کہا ٹی وی دیکھنا حرام ہے. کسی نے پوچھا کہ شیخ ٹی وی حرام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ بند پڑا تو ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر مسئلہ ہے اس میں. تو ٹی وی دیکھنا، اگر آپ کوئی اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم، اس کو لمٹ کر لیں. ٹھیک ہے، فار یور لیجر ایکٹیویٹی، ٹو گیو یور سیلف سم ریلیکسیشن. 10 منٹ کے لیے دیکھ لیا ٹی وی، تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو شخص گھنٹے ٹی وی دیکھ رہا ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس میں کارٹونز اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور دس از اے بگ پرابلم. کیونکہ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ کے جو عباد الرحمان ہیں اور جو مومنین ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ لغو سے دور ہو جاتے ہیں، وہ یوزلیس ایکٹیویٹی سے دور ہو جاتے ہیں، وہ فضول کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. بیکاز ایک سیکنڈ جو بھی گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سو یو کین، اگر آپ نے ٹائم کی امپورٹنس میں کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نے کچھ دن پہلے ٹائم مینجمنٹ کی ویڈیو بنائی تھی جس میں شروع کا جو پورشن تھا اس میں نے ٹائم کی امپورٹنس سے بات کی تھی کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹائم فار اس. سلف صالحین رحمہ اللہ وہ اپنے وقت کی اس طرح سے قدر کیا کرتے تھے جس طرح سے ہم لوگ پیسے ہی کرتے ہیں، بلکہ وہ پیسے سے بھی زیادہ اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے والا بنا ہے. ڈراماز دیکھتے ہیں بچے. So can you please upload a pic of all the askar you told? Okay, I'll try inshallah. I don't promise, like I'll try. Any other question? تو ہم انشاءاللہ بہت سارے questions آ رہے ہیں اور چلے بھی گئے. Let me take all the questions inshallah.